میری شرارتی سی جان آج آفس نہیں جائے گی کیونکہ تمہارے ڈیڈ بھی صبح کہہ گئے تھے کہ آج ارسل کو کہنا وہ گھر ہی رہے، انہیں کل تم آف لگ رہے تھے۔ میں تو سن کر ہل ہی گئی، بھلا میرا 24 گھنٹے آن رہنے والا شہزادہ آف کیسے ہو گیا؟ آ جاؤ بیٹھو۔ ارسل آج اچھی خاصی سوئی صورت لیے 11 کے بعد کمرے سے نکلا تھا۔ آخر اس کے ہزار ضبط کے بعد بھی اس کے ڈیڈ اس کے چہرے کا بجھا رنگ دیکھ چکے تھے۔ نمرا بھی اب بہت فکرمندی اور محبت لٹاتی نظروں سے ڈائننگ کی کرسی پر بیٹھتے ارسل کو دیکھے بولیں، جو پیاری سی مسکان پھر سے چہرے سے جوڑے نمرا کا ہاتھ پکڑے مسکرا رہا تھا۔ ان کو تو میری شرارتوں سے بڑی پریشانی سی تھی، بس سوچا ابا جان کی بے چینی ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں۔ ویسے بائی دا وے آئی ایم فلی آن۔ تیکھی مسکرائی ہنسی سے وہ نمرا کو تو مطمئن کر گیا تھا، مگر جلتے دل کو کیسے کرتا جس کو حیا کے تیر جیسے لفظ ابھی تک دہکا رہے تھے۔ نمرا اب ملازمہ سے ناشتہ لگوا رہی تھیں، چائے کباب اور سینڈوچ کے ساتھ وہ جوس کا جگ بھی در گئی تھیں۔ نمرا بھی سامنے بیٹھی اپنے اس اکلوتے دل کے گوشے کا چہرہ فوکس کیے مسکرائی تھی۔ تم شرارتیں ختم مت کرو میری جان، کیونکہ ہم ان کے بنا نہیں رہ سکتے، باقی اپنے ابا جان کو ہونے دو بے چینی۔ موصوف کا بھی اس دلگیر بے چینی کے بنا گزارا نہیں۔ تم ہنستے ہو تو ہم جیتے ہیں۔ نمرا بھی بہت دینی سی خاتون تھی، ہلکے مدم دل فریب نقوش والی وہ عظیم ماں جس نے ارسل جیسے ہیرے کو جنم دیا تھا۔ ہارون منصور صاحب ذرا سنجیدہ مزاج تھے، مگر ارسل کی شرارتی طبیعت کے وہ بھی کہیں نہ کہیں دل دادا تھے۔ مگر اب کل ارسل کو بنا شرارت آفس میں آبزرو کرنے کے بعد وہ بھی نمرا سے یہ کہنے پر مجبور تھے کہ ارسل کچھ بجھا ہے۔ ہائے امی جان، نہ کیا کرو ایہو جیاں گلاں، سچی دل کی جگر تک لٹ لیندے ہو۔ ارسل منصور صاحب دی گریٹ کی شرارتی رگ پھر سے پھڑک اٹھی تھی اور نمرا تو اپنے اس نیارے بچے پر فدا ہو گئی تھیں۔ ہاں ہاں میرا شہزادہ، اب لگا ہے کہ تم فلی آن ہو، چلو ناشتہ کرو اور سنو، اب خیر سے تمہارا وہ آزاد پنچھی عبید بھی شادی کی قید میں گرفتار ہو گیا ہے، تم بھی تیاری پکڑ لو، مجھے اب ہر صورت ایک سہیلی جیسی بہو درکار ہے۔ نمرا نے تو گویا مقابل کے چہرے کی رعنائی بھی پھر سے بجھا سی دی تھی، مگر وہ بجھ نہیں سکتا تھا۔ ارسل منصور وہ ستارہ تھا جس کی روشنی کئی لوگوں کو درکار تھی، وہ کیسے بجھ جاتا؟ وہ خود تو ویران ہو سکتا تھا پر اپنے ارد گرد اندھیرا نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں عبید کا ذکر ہوا اور وہیں ٹیبل پر پڑا ارسل کا فون عبید کے نام سے دڑک اٹھا۔ نمرا بھی ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو جی، اب لگتا ہے میرے بچے کا ناشتہ دن تک ہی ہو پائے گا، کرو بات، میں اب ذرا اپنی بوتیک نکل رہی ہوں، یاد سے کھا لینا اور اپنا خیال رکھنا، شام کو ملتے ہیں۔ نمرا اپنی ہی بوتیک رن کرتی تھیں، ملازمہ ان کا بیگ لے آئیں تو وہ ارسل کو ایک محبت بھری نظر سے کہتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ارسل بھی چہرے پر مسکان لائے فون اٹھاتا لاؤنج میں آ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کیسا ہے میرے دل کا اضافی ٹوٹا؟ دوسری طرف ہلکی سی لطافت لیے عبید ملک کا دل بولا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ روم سے باہر نکل کر اب اپنے آفس آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، اب میں اضافی ہو گیا کمینے، مجھے دل سے الگ کیا تو تیری بتی سی جو کبھی کبھی باہر آتی ہے بالکل توڑ دینی ہے میں نے۔ ارسل کا چپٹا دلگیر انداز مگر اداسی کا سایہ بھی چہکا تھا۔ عبید بھی تو اس کا قلب شناس تھا نا۔ مسکان سجائے اپنے آفس میں داخل ہوا اور کوٹ کا بٹن کھولے ریلیکس انداز میں کرسی پر برجمان ہو گیا۔ میں چیختا رہا، کچھ اور بھی ہے میرا علاج، مگر یہ لوگ تمہارا ہی نام لیتے رہے۔ سن، میں جتنا بھاگ لوں بھٹک لوں بپھر جاؤں، میری اداسی کا اصل علاج تو ارسل منصور کا چہکتا چہرہ اور مہکتا دل ہے۔ مت خود کو سزا دے یار، تیرے لہجے کی چھپی اداسی مجھے بھی بے حال کرتی ہے۔ عبید کی آنکھیں بھی اپنے یار کی اداسی نے بوجھل کیں۔ دوسری طرف تو غرور ہی الگ تھا، اپنی اہمیت پر وہ فدا تو تھا مگر اپنی حالت زار پر ناخوش بھی بہت تھا۔ زیادہ فلاسفر نہ بن، میں اچھا ہوں تو بتا۔ رحم دلی کا ارادہ بنایا نہیں، ہلکی سی شوخی کے بعد سنجیدگی نے دونوں طرف اجالا کیا تھا۔ بنتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتی ہے رحم نہ کرو مگر اس کی آنکھیں کہتی ہیں مجھ پر رحم کرو۔ بہت الجھ گیا ہوں ارسل، وہ میرا سکون چھین رہی ہے یار،
جو مجھے پہلے ہی کم میسر تھا۔ عبید ہارا سا لگا۔ دوسری طرف کا اندھیرا سایہ بھی رات بنا تھا۔ مت الجھ، اس کا کہا کبھی مت مان، بس آنکھیں پڑھ۔ وہ جھوٹ نہیں بولتیں، دل کا آئینہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارسل ٹھہرا ہوا دریا لگا تھا، جبکہ عبید بے چین ٹھاٹھیں مارتا سمندر۔ نہیں، آنکھیں مجھے ہرا دیں گی، عبید ملک ہار نہیں سکتا۔ تجھے پتا ہے ارسل، کل میرا گہرے پانی کا ڈر پھر سے جاگ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور ایک آنسو بھی سمندر۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ عبید کا دل گہرے صدمے میں تھا۔ ارسل نے آنکھیں موند کر صوفے سے ٹیک لگائی تھی۔ مت ڈر، اب اس کی آنکھ میں آنسو مت لانا۔ تو میرا شہزادہ ہے، اس کا بھی بن جا۔ یہ قربانی ارسل بخوشی دے گا۔ ویسے مجھے ہلکی سی جلن ہوگی کہ میرا عبید شریکوں کا بھی کچھ ہے۔ ارسل اپنے جان سے عزیز عبید ملک کو مزید تکلیف میں کیسے رہنے دیتا؟ فوراً سے شگوفہ چھوڑے مقابل بھی ہنسی پھیلا چکا تھا۔ ہا ہا، لفنگا کہیں کا۔ عبید کا بھی سمٹا سا کہکا نکلا۔ خود کون سا تو شریکوں کا لیڈر ہے سڑیل۔ ارسل بھی ہنسی ضبط کیے ہاتھ سے چھوٹا۔ دونوں کا ہی الجھا سا موڈ بہت فریش ہو چکا تھا۔ دوست اگر ایسے ہمدرد ہوں تو غم اور تکلیف کی کیا مجال، جو پاس بھی بھٹک جائے۔ ان کی اس دوستی کو نظر نہ لگنے کی دعا تو ہر منظر دیتا تھا۔ مما، وہ میرا دل گر جانے کو چاہ رہا تھا۔ آپ اجازت دیں تو میں ایک دن کے لیے چلی جاؤں؟ مکمل کا اس قدر خوبصورتی سے پوچھنے پر تو مہرین قربان ہو گئی تھیں۔ وہ واقعی مکمل کو بیٹی کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی تھیں، اور اب تو یہ خوشی کی انتہا تھی کہ وہ پیاری سی مکمل ان سے اس قدر مان سے اجازت لے رہی تھی، ورنہ آج کل کی نئی نسل کی بہوئیں کب اس قدر فرمانبردار ہوتی ہیں۔ وہ لون میں بہت دھیمے انداز میں آتے ہوئے مہرین کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں، جو ہلکی سی چھاؤں میں بیٹھی میگزین کے ساتھ چائے پی رہی تھیں۔ تم اتنی پیاری ہو مکمل، تم ضرور جاؤ، تمہارا جب دل چاہے تم جا سکتی ہو۔ عبید کو کال کرو، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ بہت خوبصورت شفیق مسکان لیے وہ مکمل کو دیکھتے بولیں، تو وہ مسکراتی ہوئی تھوڑی سنجیدہ ہوئی۔ نہیں مما، وہ بیزی ہوں گے نا، آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں اور ان کو کہیے گا میں کل آ جاؤں گی۔ آخری بات مکمل نے ہچکچاتے کہی تو مہرین بھی دلگیر مسکان لیے اٹھ کر کھڑی ہوئیں، تو مکمل بھی فوراً گھبرائی سی سنجیدگی لیے ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ مہرین نے تو فوراً سے مکمل کو گلے سے لگا لیا۔ مکمل، تمہیں دیکھ کر یقین کرو میری آنکھیں سیراب ہو جاتی ہیں۔ اپنے عبید کی قسمت پر مجھے جتنا رشک بھی آئے وہ کم ہے۔ اس قدر پیاری، فرمانبردار، نازک سی گڑیا ہو تو تم کتنا خیال ہے تمہیں اس پگلے کا؟ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گی، بلکہ کل وہ خود تمہیں لینے آ جائے گا۔ میرا بچہ بے فکر ہو کر جائے، میرا پیارا بچہ۔ مکمل ماؤں کے معاملے میں واقعی بہت خوش قسمت تھی۔ مہرین کے روپ میں اسے واقعی تیسری ماں ملی تھی۔ سب ملا تھا، مگر اسے وہ نہیں مل رہا تھا جو وہ چاہتی تھی، سکون جو چھن گیا تھا۔ ٹیرس پر کھڑی حیا یہ منظر اپنی حسرت سے بڑی نظریں لیے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پہلی کوشش بری طرح ناکام جو تھی، مگر وہ بھی حیا ملک تھی، جس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب عبید اور مکمل کے سکون کا آخری قطرہ تک چھین لے گی۔ جتنا پیار لینا اور لٹانا ہے لٹا لو، بہت جلد تم سب کی خوشیوں کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی حیا ملک نہیں۔ مکمل سکندر، تم تو گئی شیطانی طرز اور جلن کی انتہا کو پہنچی۔ حیا واقعی ان سب کی خوشیوں پر وہ گرہن تھا جو ناقابل برداشت ہونے والا تھا، بہت زیادہ ناقابل برداشت۔ آج عبید حد درجہ مصروف رہا تھا۔ دراصل اسے دلاور نے آج پھر اسائڈ ایریا پر بھیج دیا تھا، تبھی وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 10 بج گئے تھے۔ واپس گھر آنے تک 11:30 ہو گئے تھے۔ باقی سب پہلے سے ہی آ چکے تھے۔ عبید گاڑی پارک کیے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ چوکیدار بھی دروازہ بند کیے اپنے کوارٹر کی سمت چلا گیا۔ ایک سرد آہ عبید ملک کے تھکے چہرے پر بصورت تلخی رقم ہوئی تھی۔ پھر سے اس ظالم کا سامنا۔ یہ دونوں بھی کتنے عجیب تھے، ایک دوسرے کو ظالم کہتے تو تھے پر سمجھتے نہیں تھے ایک دوسرے پر۔ در حقیقت یہ دونوں تو انتہا کے مہربان تھے۔ عبید نہیں جانتا تھا کہ آج جو صبح وہ رحم دلی کر گیا تھا، اس کی وہ رگ جان بھی اس کا بدلہ چکا گئی تھی۔ بنا اسے بتائے وہ شام کو ہی ڈرائیور کے ساتھ مہرین کو بتائے اور پوچھے چلی گئی تھی خود کو مضبوط کرنے۔ چلو اسی بہانے دونوں کو کچھ حوصلہ ملنے والا تھا۔ عبید دروازہ بند کیے اندر آیا تو لاؤنج کی ہلکی روشنی کے علاوہ باقی تمام بڑی لائٹس آف تھیں، جس کا مطلب تھا کہ سب سونے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ایک نظر کچن میں ڈالتا ہوا وہ وہیں چلا گیا تھا جہاں ملازمہ ابھی بھی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ شاید مہرین ہی اس کو بٹھا کر گئی تھی کہ عبید کو کھانا دے کر پھر سونے جائے۔
आहट पर मुलाजमा जाग चुकी थीं। उबैद अब किचन में दाखिल हुए। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल रहा था। महरीन भी कब सोई थीं। उबैद जब तक घर नहीं आता था वो जागती रहती थीं। आज बहुत देर लगा दी मेरे चांद ने। ठीक है तुम जाओ, अब मैं इसे खाना दे दूंगी, मुलाजमा को कहती हुई महरीन अब उबैद को देख रही थी, जो हल्की सी इत्मीनान सी की लहर में सिमटा पानी पीने के बाद किचन के छोटे डाइनिंग की कुर्सी घसीटते थक कर बैठ चुका था। जी मम्मा, दरअसल कुछ आउटडोर वर्क था, थक गया हूँ। खाना तो मैंने 9 बजे खा लिया था। एक कप स्ट्रॉन्ग सी ब्लैक कॉफ़ी बना दे। वो इसे मुस्कुराए देख रही थी और वो उबैद से वैसे भी कुछ कहना चाह रही थी। हल्की सी मुस्कान लिए वो कॉफ़ी के लिए पानी रखती हुई दोबारा इसके करीब आई तो उबैद ने फ़ौरन इसे आंखें खोल कर टेक छोड़ी। माँ की नज़रें कुछ गहरा खोज रही थीं। उबैद भी इनकी इस पर पुरस्कार मुस्कान देखी मुस्कुराया। ऐसे क्या देखा और खोजा जा रहा है ब्यूटीफुल लेडी। उबैद भी दिलगीर अंदाज लिए महरीन की मुस्कुराई नज़र देखता हुआ इनका हाथ थामे तजस्सुस में बोला था, क्या बताती कि वो क्या क्या तलाश कर रही हैं। सुकून और खुशी जो मोहब्बत को पा लेने के बाद मिलती है। उबैद, तुम वाकई इससे मोहब्बत करते हो ना। उबैद को लगा वो बेहद उदास सी हो गई हैं और ये सवाल उबैद की रूह तक उतर चुका था। वो सर झुकाए अपने लाजवाब होने का सर आम सबूत दे रहा था। बोलो ना मेरी जान, अगर हाँ तो इसे इसका एहसास भी दिलाओ। वो मुझे कल से बहुत उदास लग रही है। मोहब्बत है वो तुम्हारी तो इसको खुद की मोहब्बत में समेटो भी। वो बहुत प्यारी अनोखी सी गुड़िया है। मैं भले इसकी माँ नहीं, पर वो तुमसे जुड़ते ही मेरे दिल की भी शहजादी बन गई है। महरीन तो इसका जिक्र करते ही मोहब्बत में लिपट चुकी थी और ये एहसास उबैद को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। महरीन के हाथ पर प्यार दिए वो अब अच्छा बच्चा बन चुका था। समेट लूँगा, पहले खुद को यकजा करने का सलीका तो सीख लूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शहज़ादी की उदासी दूर कर सकूँ। वैसे सच्ची पूछे तो आप मुझे ये कहकर जेलस फील करवा रही हैं। उबैद का ये हुस्न रूप भी तो था। जब मुकमिल सिकंदर उबैद के घमंडी सालिम और जाबिर रूप से हिल गई थी तो ये देखने के बाद तो वो दंग रह जाती। ये शख्स तो मोहब्बत की कोसे कज़ा जैसा था, अंदर से मुकबिल जैसा नाजुक, दिलनशीन और काबिल मोहब्बत। हाँ हाँ, तुम तो मेरी जान के गोशे हो, मेरा असल करार, मेरी ज़िंदगी की सारी बहार। लेकिन वो तुम्हारी मोहब्बत है, मुझे क्यों कर अजीज़ नहीं होगी। जब तुम मुझे इतने प्यारे हो तो वो कैसे ना हो। इसे वक्त दो, तवज्जो दो। यही दिन है कि तुम एक दूसरे को समझो। इसे ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मत भूलो कि वो अपना घर, अपने वालिदैन छोड़कर तुम्हारे पास आई है। ये कुर्बानी बहुत बड़ी होती है और जब लड़की का शोहर इस पर मोहब्बत लुटाता है तो वो खुशी खुशी इस कुर्बानी का दुख भूल जाती है। तुम्हारी ज़रा सी लापरवाही इस मासूम का दिल उदास कर सकती है। समझ गए हो ना मेरे बात। तुम्हारे लिए इसका दर्जा अफजल होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुझसे भी अहम रखो इसे। महरीन का एक एक लफ्ज़ उबैद का दिल बेचैन कर रहा था अपने गुज़िश्ता रवैये पर। आज इसे हकीकी दुख था। मुकमिल की आंखें समुंदर बनाने वाला भी वो खुद था और इससे खौफ खाने वाला भी। आप मेरे लिए सब से ऊपर हैं, ये ज़्यादती मत करें, बाकी मैं ख्याल रखूँगा। उबैद उन्हें मुतमईन कर चुका था मगर खुद तो वो मुंतशिर हो गया था। गुड, वो आज अपने घर ही गई है, मुझसे पूछ के गई है। कह रही थी उबैद को बता दीजिएगा कि कल खुद ही आ जाऊंगी, मगर मैंने कह दिया था कि उबैद खुद सुबह लेने आ जाएगा। अब आज की रात तुम्हारे पास, सोचो कि किस तरह तुम इसका ख्याल रख सकते हो, मेरा सोहना चांद। बहुत लाड से वो खड़ी होती, उबैद की पेशानी चूमे इसे वर्ता हैरत में डालकर काफ़ी बनाने उठ चुकी थी और वो तो मुकबिल की ये गैर मौजूदगी उम्मीद नहीं कर रहा था। ना चाहते हुए भी जनाब के चेहरे पर नागवारी आई। अब इन मैडम बिल्कुल चली जाती, ये भी कब मुमकिन था। मुझसे पूछ के जाना चाहिए था तुम्हें। मुकबिल सिकंदर तल्खी से वो मुकबिल के लिए फिर से थोड़ा बेरहम होकर सोच रहा था। आपी मुकबिल रूही रूम में आई तो रूही अभी चेंज करके निकली थी। हल्के आसमानी नफीस से सूट में रूहैन का सरापा आज चमक रहा था। अपना हाथ फैलाए वो अपनी प्यारी सी पराई हो जाने वाली मुकबिल को अपने करीब खड़ा करते मुस्कुराई थी। मुकबिल शाम को पहुंच गई थी और अब रात हो चुकी थी। रूही अभी तक हॉस्पिटल से आकर फ्रेश हुई थी। रूही इसका चेहरा बहुत गौर से देख रही थी। मेरी जान, मेरा बच्चा, बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, आ जाओ। रूही और अब वो सोने के लिए बेड की तरफ जा रही थी। मुकमिल अपने चेहरे की हर उदासी तो घर ही छोड़ आई थी, यहाँ तो वो मजबूत होने आई थी। बेड पर वो दोनों ही नीम दराज अंदाज में बैठी तो
مکمل بنا تاخیر کیے اپنا سر روحی کی گود میں رکھے ٹانگیں سمیٹ کر لیٹ گئی۔ روحی کو اپنی اس جان سے پیاری مکمل پر بے شمار پیار آیا تھا۔ میرا بھائی، مکمل کی آواز لرزی تھی۔ روحی نے بے چین ہو کر دیکھا تو مکمل کی آنکھوں میں نمی بھری پڑی تھی۔ مکمل میری جان، ایسے اپنی آپی کو پریشان مت کرو، یہاں دیکھو، اب تمہیں ارتضیٰ کے ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب تم صرف عبید کی ہو، اپنی اس تکلیف سے خود کو نجات دو۔ میرا دل تمہاری یہ صورت دیکھ کر بجھ رہا ہے۔ روحی کی آنکھیں بھی کرپ لیے مکمل کا چہرہ تھامے جھکی تھیں۔ مکمل نے بے دردی سے رخسار پر آنسو کی لکیر مٹانے میں ہی عافیت جانی۔ کیا بتاتی کہ اب اس کے دکھ کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اسے ارتضیٰ کے ملنے کی خوشی نہیں بلکہ دکھ تھا۔ اسے عبید ملک کے مل جانے پر دکھ ختم ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اسے عبید ملک کی دوری سے کہیں نہ کہیں خوف آیا تھا۔ یہ تو خوشی ہے جو اپنی عادت کے مطابق میری آنکھوں میں ضرورت سے زیادہ سمٹ آئی ہے۔ میں خوش ہوں کہ ارتضیٰ آپ کو ملنے والے ہیں۔ میں زیادہ خوش ہوں کیونکہ وہ مجھے کھو چکے ہیں۔ آپ ہی خود دعا کریں نا میرے یہ آنسو خشک ہو جائیں، یہ مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ روحی کا تو دل تڑپ اٹھا تھا۔ مکمل کی یہ حالت تو اسے دہلا رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ مکمل کا دکھ بہت بڑا ہے۔ ساری عمر اس نے جس خواب جیسے ہمسفر کا انتظار کیا تھا وہ کتنے آرام سے اب ملنے والا تھا، جب وہ اس کی تو کیا اس کے سائے تک کی تمنائی نہیں رہی تھی۔ وہ خوشی مناتی یا دکھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ہنس دیتی تو آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگتے، وہ رو دیتی تو آنکھیں اپنی ہی حالت پر قہقہے لگانے لگتیں۔ مکمل اٹھو، یہاں آؤ۔ مکمل کو اٹھائے وہ اپنے سینے میں سموئے خود بھی رو دی تھی، شاید ارتضیٰ کے ملنے پر بھی اور مکمل کے خسارے پر بھی۔ آپی وہ مل گئے تو انہیں کہیے گا مکمل کے سامنے مت آئیں۔ آپی میں کیسے سامنا کروں گی اس شخص کا جو میرا تھا مگر وہ میرا حقیقت میں ذرا نہیں تھا۔ انہیں کبھی مت بتائیے گا کہ مکمل نے انہیں چاہا تھا، وعدہ کریں پلیز۔ روحی کو وہ اپنے آپ میں نہیں لگی تھی، روحی کا دل پھٹ چکا تھا۔ بس کرو مکمل، مجھے بھی ہلکان کر رہی ہو، خدا کے لیے اس خود ساختہ اذیت سے نکل آؤ۔ تم عبید کے سوا اب کسی کو نہیں سوچ سکتی۔ مکمل بھلے ارتضیٰ میرا بیٹا ہے مگر میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تم اسے سوچ کر اپنے شوہر سے ناانصافی کرو۔ دونوں ہاتھوں سے وہ مکمل کا بے چین چہرہ تھامے بہت تکلیف میں گزارش کر رہی تھیں۔ مکمل کو لگا اس کی سانس بند ہو رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس یوں ہی خود کو اذیت دینے کا دل چاہ رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، اب سب عبید ملک ہی ہے۔ وہ خود کو فوراً نارمل کیے اٹھ بیٹھی اور چہرے کا سارا کرب بھی ہٹا گئی۔ روحی تو ابھی تک تکلیف زدہ تاثر لیے اسے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ مکمل مجھے یوں گنہگار مت کیا کرو، تمہارے ان آنسوؤں نے میرا دل دہلا دیا ہے۔ عبید کا یہ رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اور روحی اب کی بار خوف زدہ سی لگی۔ مکمل نے نظریں اٹھا کر روحی کو دیکھا، جیسے بہت زیادہ دکھی سوال پوچھ لیا گیا تھا۔ بہت لازوال، بڑا باکمال۔ مکمل کا دل چاہا قہقہہ لگائے۔ روحی بھی بے پرائی نظریں لیے ساکت ہوئی تھی۔ اس سے سوری کیا تھا تم نے اور آج اسے بتا کر آئی ہو یا نہیں؟ بس ہو گیا تھا شوہر نامہ شروع۔ مکمل کے چہرے پر تنی بیزارگی ابھری اور وہ پھر سے سر روحی کی گود میں دھرے لیٹ گئی تھی۔ نہیں کیا سوری، اور میں صرف مہرین مما کو بتا کر آئی ہوں۔ وہ ڈی سی او نہیں لگے ہوئے کہ انہیں خواہ سوری بھی کروں اور اپنے آنے جانے کی اطلاع بھی دوں۔ مکمل کی انوکھی جوابی کارروائی تو بیچاری روحی کو ہلا گئی تھی۔ شاباش دینے کو جی چاہا تھا اپنی اس لاڈلی کو۔ سر تھامے وہ مکمل کی بیزارگی پر منہ پھلا چکی تھی۔ اف مکمل، بہت بری بات ہے، تھوڑی تمیز لاؤ خود کے اندر اس کے لیے۔ اب کل تم سوری کرو گی جا کے، اور خبردار جو اپنے شوہر کی اجازت لیے بنا تم آئی۔ آگے کم تم نے اپنے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی جو یہ کسر بھی پوری کر رہی ہو۔ وہ مرد ہے کہ اس کی برداشت مت آزماؤ جان۔ روحی تو بیچاری اس پگلی کو سمجھاتے ہوئے بے حال سی ہوئی۔ مکمل نے اب منہ بسوڑے آنکھیں گھما کر روحی کو دیکھا جو اس کی کم اور عبید کی سگی زیادہ لگ رہی تھی۔ اب اس کی ہر چیز آزمائے گی مکمل۔ بڑا آیا محبت کرنے والا۔ دل میں وہ اس ظالم کو در حقیقت بہت یاد کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی حسرت میں وہ انتقامی سا ہو کر سوچ رہی تھی کیا کرتے یہ دونوں تھے ہی عجوبہ مخلوق۔ سن رہی ہو تم؟ روحی نے اس کے منہ کی بیزارگی دیکھے اب کی بار مصنوعی خفگی لیے کہا تو مکمل کا دل کیا اب اٹھ کر جا کر فرش پر لیٹ کر روئے، بال بھی نوچے۔ کہاں پھنس گئی تھی وہ چھوٹی سی جان؟ جی جو آپ کا حکم، عبید ملک سے بیاہا تھوڑی ہے آپ سب نے مجھے اس کی غلامی میں دیا ہے۔ نواب صاحب کو یہ نہ ہو وہ نہ لگے، پلکوں پر بٹھاؤ، آپ کہیں تو آپ کے اس مظلوم عبید کو گود میں اٹھا لوں
جلی کٹی بن کر وہ اس منہ بسورے انداز میں بولی کہ روحی کا بھی مدھم کہکا ابھرا۔ ہاں تم سے نہیں اٹھایا جائے گا، بہت بھاری ہے، ویسے کوشش کر کے دیکھ لینا بھائی، وہ اٹھائے ہماری گڑیا کو تو پھر مزہ ہے نا۔ لو جی روحی محترمہ اب اپنی ننھی دل جلی جان کو باقاعدہ چہرے ہنسی تھیں اور وہ دوسری والی چڑ چکی تھیں، شہد کی مکھیوں والی۔ اس کی ضرورت نہیں، اس جلاد کی ایک پھونک سے ہی مکمل سکندر نے اڑ کے چھت پہ لگے فانوس پہ جا بیٹھنا ہے۔ مکمل بھی اب خود اپنی بات پر پس پردہ جلی سے مسکان چھپائے تھی، جبکہ روحی تو کتنی ہی دیر ہنستی ہی چلی گئی۔ مکمل نے ایک نظر ہنستی روحی کو دیکھا اور نظر اتاری۔ اللہ کرے آپ کی اس اسمائل کو اب کبھی نظر نہ لگے، ارتضیٰ بہت جلد آپ کے ساتھ مسکرائیں گے۔ روحی کا ہاتھ تھامے وہ محبت زدہ لہجے میں لوٹ چکی تھی۔ مکمل نے روحی کے ہاتھ پر پیار دیا تو روحی بھی بے حد پیاری مسکان لیے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیے مسکرائی تھی۔ آمین، ہم سب مسکرائیں ہمیشہ روحی کی دعا پر۔ مکمل پھر سے مسکراہٹ پھیلائے ایک خالی تاثر لیے گود میں لیٹی لیٹی رخ بدل گئی۔ اسے کب یقین تھا اپنی مسکراہٹ کے سلامت رہنے کا؟ ذرا نہیں تھا۔ ایک بازو پر کوٹ دھرے دوسرے میں کافی کا مگ پکڑے وہ کمرے میں انٹر ہو چکا تھا۔ اندر آتے ہی ایک بھینی مہک نے عبید ملک کے وجود کو ساکھ کیا تھا۔ نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کھلے مکمل کے پرفیوم پر گئی تو محترم کا تنا چہرہ بحال ہو گیا۔ کوٹ صوفے پر دھرنے کے بعد وہ اپنا مگ بھی ٹیبل پر دھرے خود ساختہ سا ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ اسے لگا یہ خوشبو اس کا سانس بند کر دے گی۔ شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتا ہوا وہ بالکل ڈریسنگ کے سامنے جا کر تن چکا تھا۔ شرٹ کی بازو پہلے ہی فولڈ تھی۔ وہ سامنے پڑی مکمل کی چیزیں دیکھ رہا تھا، ڈرائر، اس کے ساتھ مکمل کے 5-6 شیڈ کے لپ گلوز، ساتھ ہی ہیئر برش، ساتھ 2-3 قسم کے نفیس ٹاپس جن میں ایک ڈائمنڈ کے تھے، اور پھر اس کا کاجل۔ وہ یہ سب بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ نظر سامنے آئینے میں کھڑے تھکے سے عبید ملک پر گئی۔ وہ اب اس کی پرفیوم اٹھائے اس کی خوشبو کو یاد کرنے کو اپنی سانسوں کے قریب لے گیا تھا۔ سیکرٹ پرفیوم۔ وہ ابھی اتنی پیاری نہیں تھی جتنی اس ظالم کے وجود کے سنگ لگتی تھی۔ گداز سی دیوانگی نے اس ساحر کو حسین ترین کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اپنے ایک بار بے خود ہونے پر۔ نظر بیڈ پر گئی تو پھر سے تھم گئی۔ وہ چلی تو گئی تھی پر اپنے وجود سے ڈالی چند شکنیں وہیں چھوڑ گئی تھی۔ مکمل سکندر نہ سہی، اس کے ہونے کے یہ لازوال نشان ہی سہی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور ان شکنوں پر نظر جماتا وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ کمرے کی نیم روشنی تو اس عجیب دیوانے کو مزید پاگل سا پیش کر رہی تھی۔ وہ رخ سیدھا کیے، ان شکنوں سے ہاتھ ہٹائے، اب اپنے بالوں میں پھیرے وہیں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے مکمل کی موجودگی کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ تیرے ملنے کا ایک لمحہ، بس ایک لمحہ سہی، لیکن بکھر جائے تو موسم ہے وفا کا بے قرار موسم، ازل سے مہرباں موسم، یہ موسم آنکھ میں اترے تو رنگوں سے دہکتی روشنی کا عکس کہلائے، یہ موسم دل میں ٹھہرے تو سنہری سوچتی صدیوں کا گہرا نقش بن جائے۔ تیرے ملنے کا ایک لمحہ، مقدر کی لکیروں میں دھنک بھرنے کا موسم، یہ موسم تجھے یاد کرنے کا موسم۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنے اور مکمل کے رشتے پر گہری دلکش سوچ بچار کر رہا تھا۔ یہ لمحہ، بلکہ لمحے تو اسے بھی بدل رہے تھے، بدل چکے تھے۔ کیوں تم اپنے ہر ستم کے باوجود اتنی عزیز لگتی ہو مکمل؟ آخر کیوں تم نے کسی اور سے محبت کی؟ وہ عبید ملک ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس قلب سے کون آزاد کرے گا؟ مجھے میرا اصل سکون تم ہی لوٹا سکتی تھی، اور تم نے ہی میری رہی سہی خوشی چھین لی۔ میں تمہارے ہونے کا جشن کیسے مناؤں؟ تمہارے میرا نہ ہونے کا ماتم کرنے کو دل زیادہ چاہتا ہے۔ یہ کمرہ جہاں عبید ملک اور اس کی وحشت رہتی تھی، اور اب صرف مکمل سکندر بچی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آنکھیں کھولوں گا تو سامنے تمہاری خوفناک سمندر سی آنکھیں مجھے خود میں غرق کر لیں گی۔ جب تم میری نہیں ہو تو مجھے خود کی طرف کیوں کھینچ رہی ہو؟ آنکھیں بند کیے وہ دیوانہ وار مدہوش سا بڑبڑاتا چلا گیا۔ اپنی ہار پر اس کا چہرہ تاریک تھا، وہ خود اس کا اسیر تھا جو اس کی ہو چکی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے تھے مگر ایک دوسرے کو اپنا کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ خود اپنے دل میں خراشیں اتارنا ہوں گی، ابھی تو جاگ کے راتیں گزارنا ہوں گی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔